الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، 12 اماموں کی امامت کا مسئلہ جو فریقین کی روایت میں 12 خلفاء اور جانشین کا مسئلہ جو مسلم طریقے سے طرفین کی معتبر اور مشہور اور معروف اور مقبول روایتوں میں بیان ہوا، اور شیعہ اثنا عشری مکتب کا عقیدہ ہے کہ وہ امامت کے الہی منصب ہونے کے معتقد ہیں، اور اس منصب پر 12 اماموں کے جو ہے فائز ہونے کے اعتقاد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اعتقاد رکھنے والے ہیں، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ان کے شیعہ اثنا عشری عقیدے کے 12 امام ہیں وہی رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے اوصیاء ہیں، اللہ کی طرف سے اس منصب امامت پر فائز ہیں، اور یہی ہیں جو امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو معین فرمایا ہے، اور یہ سلسلے ہدایت اپنے لطف و کرم سے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے قیامت تک. تو یہاں پر اس سوال پر جو ہم نے آخر میں پیش کیا عزیزان گرامی گزشتہ پروگرام میں، کہ جب 9ویں امام کی امامت کا مسئلہ پیش آیا، ان کا زمانہ پیش آیا، تو امام جواد علیہ السلام اس وقت منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں کہ جب آپ کی عمر کم ہے، اور کم عمری میں اور اس عمر میں اور اس سن میں آپ فائز امامت ہوتے ہیں کہ جب آپ بلوغ پر اور کی حد تک نہیں پہنچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں. تو آیا نابالغ بچہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حجت ہو سکتا ہے انسانوں پر، مخلوقات پر؟ وہ اللہ کا نمائندہ اور ہادی ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ یہ سوال ہے عزیزان گرامی. تو آئیے اب اس سوال کے جواب کے لیے ہم جو ہے وہ مطالب کو پیش کرتے ہیں معزز سامعین کی خدمت میں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے بہترین طریقے سے واضح ہو سکے اذہان عالیہ میں ناظرین کرام کے. دیکھیے کہ جو امام ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے، اس کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ جو پہلے والا امام ہے اس کی طرف سے نص اور اس کی طرف سے واضح بیان، اس طرح واضح و آشکارا بیان کہ اس امام کے سارے ماننے والوں کے لیے مسئلہ روشن ہو جائے کہ اس امام وقت کے بعد، ان کے بعد آنے والا دوسرا امام کون ہے، اور کون دوسرا ان کے بعد وہ شخص ہوگا جو منصب امامت پر فائز ہوگا. تو اس مسئلے میں یہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس انداز سے امامت جو ہے وہ بعد والے امام کی ثابت ہوتی ہے. یعنی پہلے امام کی نص اور ان پہلے والے امام کا واضح بیان اس سلسلے میں موجود ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہستی جو امام وقت ہے وہ خود مدعی امامت ہو. یہ دوسری بات ہے کہ وہ دعوی امامت کرے، اور دعوی امامت کے ساتھ ساتھ اس کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں، اس امام سے ایسی کرامتیں ظاہر ہوں کہ ان کرامتوں کو دیکھنے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد عزیزان گرامی لوگوں کو پورے طریقے سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ ہستی، یہ شخصیت جو دعوی امامت کر رہی ہے وہ ان کرامتوں کے ساتھ ساتھ ہے. اور یہ کرامتیں اور یہ نشانیاں عظیم جو اس ہستی میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ نشانیاں اور کرامتیں مشخص کر دیتی ہیں اور معین کر دیتی ہیں کہ یہی ہستی، یہ امام وقت ہیں، اور وہ
لوگوں کی رہنمائی اس انداز سے کرتے ہیں، ہدایت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کے قلوب اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف جھک جاتے ہیں، اور لوگ ان سے علمی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور اس ہستی سے، اس شخصیت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس شخصیت سے ہدایت لیتے ہیں، تو وہ ذات، وہ ہستی ہدایت کا مرکز ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ اب آئیے ان باتوں کو جو ہم نے پیش کیا، اب پہلی چیز کو دیکھیں کہ امام جواد علیہ السلام سے پہلے 8ویں امام جو ہیں ہمارے مکتب اور ہمارے عقیدے کے لحاظ سے، جو دلائل کی روشنی میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے 8ویں امام جو اس الہی منصب پر فائز ہیں، امامت کے عہدے پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہیں، امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد جن کو جواد الائمہ کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے۔ تو امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام، یہ 8ویں امام علی رضا کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام سے خود اپنے بعد جو ہستی امامت کے منصب پر فائز ہوگی، 12 اماموں کا سلسلہ جو ہے، تو وہ ان کی طرف سے نص، ان کی طرف سے واضح بیان کیا آیا ہے اور مشخص ہوا ہے کہ ان کے بعد ان کے فرزند جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام یہ امام ہیں اور امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ تو وہ احادیث جو عمومی احادیث ہیں، جو پہلے کے معصومین سے جو نام بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ کی حدیث میں جو نام بیان ہوا، کہ ایک حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور بھی حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں کہ جن میں بیان ہوتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی، یعنی امام جواد کا نام محمد ہے، محمد ابن علی امام علی رضا کے فرزند ہیں، اور ان کا لقب جواد یا جواد الائمہ ہے، اور تقی ہے، اور بھی القاب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ متعدد روایتیں امام رضا علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، متعدد روایتیں آئی ہیں، جن روایتوں میں جو منقول ہیں امام رضا علیہ السلام سے، اور ان روایتوں میں امام علی رضا علیہ السلام نے امام جواد کا تعارف کرایا کہ وہ حجت خدا ہیں روئے زمین پر میرے بعد، وہ امامت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ لہٰذا اس اعتبار سے آپ دیکھیے، بلکہ میں آپ کو توجہ دلانا اس مقام پر بہتر اور مفید سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب ہے اصول العقیدہ کے عنوان سے، اور یہ آیت اللہ سید محمد سعید حکیم جو ہیں ان کی تالیف ہے۔ تو عقائد پر جو یہ کتاب انہوں نے تالیف فرمائی ہے، اصول العقیدہ، اس میں تقریباً انہوں نے 90 حدیث اس سلسلے میں، بلکہ 90 اور 90 سے کچھ زیادہ، بلکہ کہا ہے کہ اس میں 90 سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اور 90 حدیث جو ہے انہوں نے نقل فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ 90 سے بھی زیادہ احادیث جو ہے اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر امام رضا علیہ السلام سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جن روایتوں میں امام رضا علیہ السلام سے امام جواد کی امامت کے بارے میں یہ نص اور یہ بیان واضح طور پر آیا ہے، اور لوگوں کو جو ہے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا اس طریقے سے کہ یہ بات واضح اور روشن ہو گئی ان کے نزدیک کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بعد جو ہستی امامت کے منصب پر فائز ہونے والی ہے وہ امام جواد علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یہ پہلے والے امام کا اپنے بعد والے امام کے لیے بیان اور نص آنا اس انداز سے کہ لوگوں کے نزدیک اس بات کو واضح کر دیا جائے۔ دوسری بات عزیزان گرامی، کرامتوں کا سلسلہ، کہ وہ ہستی جو امام ہے اس ہستی میں کرامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی، اس باب میں جو امام جواد علیہ السلام کی سیرت کی جو کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، اس میں
بہت کثرت سے امام علیہ السلام سے جو فضائل اور ان کے مناقب کی کتابیں ہیں اور ان کی فضیلتوں کو بیان جن کتابوں میں کیا گیا ہے، تو آپ سے ظاہر ہونے والی کرامتوں کو، بہت ساری کرامتوں کو ان کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو طرفین جو ہیں، یعنی اہل سنت کے علماء، اس زمانے کے ہستیاں اور اہل تشیع کی جو مشہور ہستیاں ہیں اور علماء ہیں، انہوں نے جو کچھ آپ کے بارے میں لکھا کہ علم اور تقویٰ کے لحاظ سے، زہد و جود و سخا کے اعتبار سے اور اخلاقی کرامتوں کے اعتبار سے، حسن اخلاق کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں سب سے ممتاز شخصیت اور ممتاز ہستی تھے، اور بالکل اپنے آباء و اجداد کی طرح تمام فضائل اخلاقی سے آراستہ تھے، اور آپ کے اخلاقی اور علمی فضائل اور کمالات سے جو ہے وہ لوگ متاثر تھے، اور آپ کے تقویٰ سے اور آپ کے زہد سے جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کو نصیحت ہوتی تھی، اور آپ کی نصیحت کی باتوں سے وہ فیض یاب ہوتے تھے، استفادہ کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب مامون الرشید پر یہ لوگوں نے اشکال کیا اور اعتراض کیا ان پر کہ آپ نے محمد تقی کو، اور جو امام جواد کے نام سے معروف ہیں، تو اشکال اور اعتراض لوگوں نے یہ کیا کہ آپ نے ان کو کیوں اپنی بیٹی جو ہے ان کے عقد میں کیوں دے دی اور ان کو داماد کے طور پہ کیوں انتخاب کیا ہے؟ تو جملہ جو ہے قابل غور ہے عزیزان گرامی۔ آپ دیکھیے کہ اس میں وہ جملہ مامون الرشید کا جو اس نے کہا کہ کیوں میں نے ان کو اپنی بیٹی جو ہے عقد میں دی اور کیوں ان کو داماد کے طور پر انتخاب کیا ہے، قد اخترتہ لتفضیلہ علی کافۃ اہل الفضل فی العلم والفضل مع صغر سنہ۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کے علم و فضل و فضیلت ان کی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ فضل رکھنے والی شخصیت ہے، پس میں نے ان کو فضیلت دی ہے تمام اہل فضل و علم کے اوپر، پس جتنے بھی اہل فضل اور اہل علم ہیں ان پر یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں علم و فضل کے اعتبار سے، در حال کہ ان کا سن اور ان کی عمر کو دیکھا جائے تو ان کا سن اور ان کی عمر دیگر علماء کے مقابلے میں کیا ہے، کم ہے، اور اپنے کم سن کے ساتھ، اپنی کم عمر کے ساتھ یہ تمام بڑی بڑی شخصیتوں پر جو بڑے تجربہ کار ہیں اور بہت کچھ انہوں نے علم حاصل کیا، ان تمام ہستیوں اور شخصیتوں پر علم و فضل کے لحاظ سے سب سے اولیٰ ہیں، سب سے مقدم ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، لہٰذا میں نے ان کو داماد بنایا اور ان کو داماد کے طور پر انتخاب کیا۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ اور اس دور کی تاریخ پڑھنے سے، مورخین کے بیانات کو پڑھنے سے، سیرت کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہے ان کتابوں کو دیکھنے سے عزیزان گرامی یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ان کرامتوں کو دیکھ کر، آپ کے اخلاقی فضائل کو دیکھ کر، فضیلتوں کو دیکھ کر، اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، آپ کے علم و تقویٰ و زہد و جود و سخا کو دیکھ کر، آپ کی بخشش کو دیکھ کر، آپ کے تمام اخلاقی کمالات کو دیکھ کر لوگ متاثر تھے اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، اور تمام شیعہ اور سنی بزرگ شخصیتیں آپ کا کلمہ پڑھتی تھیں، آپ کی تعریفیں کرتی تھیں، اور وہ سب آپ کے فضل اور آپ کے علمی کمالات کے معترف تھے اور قبول کرتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ علمی لحاظ سے آپ جو ہیں وہ ان سب میں بہتر اور سب سے افضل اور اولیٰ ہیں۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی کہ امام رضا علیہ السلام سے آپ کی امامت کے بارے میں بیان اور نص کا آ جانا، اور وہ بھی کثرت سے حدیثوں کا آنا آپ کے بارے میں، اور آپ سے پہلے کے معصومین علیہم السلام کی طرف سے بھی آپ کے بارے میں جو ہے آپ کا تذکرہ نام کے ساتھ بہت سی روایتوں میں جو تذکرہ آیا ہے عزیزان گرامی، تو یہ، اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیے کہ جو ہم نے کہا کہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں امام سے، تو جو اللہ سے مقرب ہے اور یہ مرتبہ رکھتا ہے
جو امامت کا منصب رکھتا ہے اس سے کرامتیں ظاہر ہوں گی، تو آپ کی ہستی سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور اخلاقی فضائل کے اعتبار سے لوگوں کے لیے آپ توجہ کا مرکز بن گئے، اور لوگوں نے اپنی علمی تشنگی و علمی پیاس آپ کے بزم میں آ کر اور آپ سے علمی استفادہ کر کر اپنی علمی پیاس کو بجھایا ہے، آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو علمی مناظرے ہوئے اسی کم عمری میں اور کم سنی میں عزیزان گرامی، وہ بہت سے مناظرے جو ہے وہ کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ان مناظروں کو دیکھنے کے بعد جو بڑے بڑے علماء آ کر مناظرہ کرتے تھے، اور جس طریقے سے آپ دلیلیں پیش کر کر، دلیلوں کے ساتھ گفتگو کر کر بڑے بڑے علمی مسائل کو لوگوں کے لیے آشکار کرتے، بیان کرتے تھے، اور علمی اعتبار سے، علمی حیثیت سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ مانی ہوئی شخصیت تھی، اور تمام لوگوں کے لیے آپ توجہ کا مرکز بن چکے تھے۔ تو یہ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات پر کہ وہ ہستی کہ جو ادعائے امامت بھی کر رہی ہے، آپ نے دعوی امامت بھی کیا، آپ سے پہلے والے امام کی طرف سے آپ کی امامت کے لیے نص اور بیان بھی موجود، اس سے پہلے کے معصومین کی طرف سے بھی آپ کی امامت پر نص و بیان موجود۔ آپ کی ہستی اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ مورد توجہ قرار پا جانا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جانا آپ کی شخصیت کا، علمی اعتبار سے، فضائل اخلاقی کے اعتبار سے، پھر کرامتوں کا ظاہر ہونا آپ کی ہستی سے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ عزیزان گرامی ایک وہ ہستی جو منصب امامت پر فائز ہوتی ہے، اس ہستی کی جو کچھ یہ سب نشانیاں ہیں، یہ جو کچھ علامتیں ہیں، جن علامتوں سے، جن نشانیوں سے اور جن دلیلوں سے ایک شخص کی جو دعوی امامت کر رہا ہے اس کی امامت کا یقین انسانوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ سب کچھ دلیلیں اور نشانیاں یہاں ہمیں متقن اور محکم طریقے سے نظر آتی ہیں کہ جن دلیلوں کی روشنی میں آپ کی امامت کا عقیدہ اس زمانے میں بھی لوگوں کے لیے یہ عقیدہ جو تھا دلائل کے ساتھ ثابت ہو گیا تھا، اور یہ شیعہ اثنا عشری مکتب کا جو عقیدہ ہے آپ کی امامت کے بارے میں وہ ان تمام دلائل کی روشنی میں واضح اور روشن عقیدہ ہے، ٹھوس دلائل کی بنیاد پر، کہ آپ اس سلسلے امامت کی نویں کڑی ہیں، نویں امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نویں جانشین ہیں۔ یہاں پر ہم پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور سلسلے گفتگو یہیں سے انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔